الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ملٹھی۔ ملٹھی ایک جڑی بوٹی ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ہماری دادیاں اور نانیاں اس جڑی بوٹی سے بخوبی واقف ہوتی ہیں، لیکن آج کی جو نیو جنریشن ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر لوگ جو ہے وہ ایلوپیتھی یا ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھاگتے تھے، بلکہ وہ مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج کر لیتے تھے۔ تو ملٹھی ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس میں زیادہ تر گلے کو صاف کرنا، کھانسی، پھیپھڑوں کو صاف کرنا، نظام ہضم میں بہترین چیز ہے۔ نظام ہضم کو یہ بہترین کر دیتی ہے۔ معدے اور پیٹ کی بیماریاں، معدے کا السر، سینے کی جلن اور معدے کو متاثر کرنے والی دیگر جو ہے وہ سوزشی بیماریاں، تو یہ ملٹھی جو ہے معدے اور آنتوں اور ہاضمے کو یہ راحت بخشتی ہے۔ اس کے جو مختلف زبانوں میں نام ہیں، اس میں عربی میں اس کو اصل سوس کہتے ہیں، گجراتی میں جیٹھی مدھو کہتے ہیں اور ہندی میں بھی جیٹھی مدھو کہتے ہیں اور تامل ناڈو میں وڈو ہنی بیر کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو لیوکرس کہتے ہیں اور لاطینی میں گلیسریس گلیبرا کہتے ہیں۔ اس کی شناخت کی میں بات کروں تو یہ زمین پر پھیلی ہوئی جڑی بوٹی ہے جس کی جڑیں سیدھی زمین میں کافی نیچے چلی جاتی ہیں اور ان جڑوں کو برسات کے بعد اکٹھا کر لیتے ہیں اور لمبے لمبے ٹکڑے کاٹ لیتے ہیں اور اس کی جڑوں کو پانی میں ابال کر، چھان کر، گاڑھا کر کے اس کو سکھایا جاتا ہے اور اس کی ایک قسم، اس میں اس کے بیج جو ہے وہ چمکدار لال ہوتے ہیں اور ان کا ایک سرا کالا ہوتا ہے اور ان کی جڑیں اتنی میٹھی نہیں ہوتی، جڑ کا چھلکا باہر سے بھورا اور اندر سے پیلا ہوتا ہے۔ اس کی مقام پیدائش کی اگر میں بات کروں تو یہ ملٹھی ہندوستان، عراق، یورپ، مصر وغیرہ میں کاشت کی جاتی ہے۔ کئی حکماء کی یہ رائے ہے کہ اس کی جڑ جو ہے میٹھی ہونے کی وجہ سے اس کی جڑ کو سانپ جو ہے وہ چاٹتا رہتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا چھلکا چھیل کر دوائیوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اب اس کے فوائد جو ہے وہ بے شمار ہیں، میں مختصراً انشاءاللہ بیان کروں گا اور ان کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ ملٹھی کی جڑ جو ہے یہ پیشاب لانے والی، قبض کو دور کرنے والی، دردوں کو دور کرنے والی، آرام پہنچانے والی ہے۔ تو اس کا سفوف بنا کے آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے تو ان مسائل سے آپ نجات پا لیں گے۔
یہ کھانسی میں بہت زیادہ مفید ہے۔ قانون مفرد اعضاء میں بھی اکسیر بادیان کے نام سے ایک دوائی ہے، اس میں ملٹھی کا استعمال ہوتا ہے اور یہ کھانسی کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اس کو اکسیر بادیان کہا گیا ہے۔ پھر اس کا آپ صفوف بنا کے شہد اس میں ملا کے آپ بچوں کو چٹا لیں تو بھی جو ہے وہ کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ یہ جمی ہوئی بلغم جو ہے وہ پھیپھڑوں سے نکال کر باہر کر دیتی ہے، تو پھیپھڑوں کی صفائی بھی کرتی ہے، پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہے، ان کو جو ہے 0 میٹر کر دیتی ہے۔ یہ معدے میں سوجن اور جلن کو یہ دور کر دیتی ہے، پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے، پھیپھڑوں کے امراض میں بہت زیادہ مفید ہے۔ گلے کی سوجن اور درد کو دور کر کے گلے کو تر اور نرم کر دیتی ہے۔ مصر اور ترکی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، لوہے کی فیکٹریاں ہیں، وہاں پر مزدوروں کو یہ ملٹھی کا پانی پلا دیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ ملٹھی کو پہلے بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا چھان کے ملٹھی کا پانی جو ہے ان مزدوروں کو پلا دیا جاتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کے کیا فوائد ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مزدوروں کے اندر گرمی برداشت کرنے کی جو ہے وہ طاقت بڑھ جاتی ہے، اس لیے ہم جو ہے ان کو ملٹھی کا پانی پلاتے ہیں۔ اور یہ ملٹھی جو ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے، جسم کو طاقت دیتی ہے، ایک بہترین قسم کی جڑی بوٹی ہے، آسانی سے پنسار سے مل جاتی ہے۔ اس نسخے کے اندر بیہی دانہ آپ 4 ماشا لے لیں، ملٹھی جو ہے وہ چھلی ہوئی وہ آپ 1 تولہ لے لیں، انجیر آپ 10 عدد لے لیں، خشخاش آپ 3 ماشا لے لیں اور مصری آپ 2 تولہ لے لیں۔ اب آدھا کلو پانی کے اندر آپ اس کو جوش دیں اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے جوش دے کر چھان کے آپ 5 تولہ ایک ٹائم میں صبح، دوپہر اور شام 3 مرتبہ آپ مریض کو پلا دیں تو انشاءاللہ اس سے کھانسی کے اندر چاہے کتنی پرانی کھانسی ہو، نزلے زکام والی کھانسی ہو یا خشک کھانسی ہو، وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان جڑی بوٹیوں کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، بہت زبردست طاقت ہے۔ ہم جو ہے ان جڑی بوٹیوں کو چھوڑ کے، فطرت کو چھوڑ کے انگریزی ادویات کے پیچھے لگے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ دن بہ دن بیماریاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن کیا کل مرض زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟ لوگ صحت کی طرف جا رہے ہیں یا بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ تو لوٹ آئیے فطرت کی طرف۔ یہ قدرتی جڑی بوٹیاں، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر استعمال کر لیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، اس سے طاقت ملتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔